باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہ اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، پس ان کی مرض کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے مرض کو اور بڑھا دیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا مرض ہے، کون سی مرض ہے؟ مرض ایز اے طبیعہ ایک کلی کے طور پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اس مرض کی بے شمار جزیات مصادیق ان کے دلوں میں موجود ہے۔ وہ مرض کون کون سی مرض کی قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں اجمالی طور پہ، لیکن ایک کویسچن، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے تو قرآن کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا لوگوں کی مرضوں کے علاج کے لیے، خدا تو لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے، تو پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کی مرض کو اللہ نے بڑھا دیا ہے؟ یہ کیا ریزن ہے؟ یہ سبب کیا ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے، جیسے کہ قرآن میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ خدا بعض مثالیں دیتا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو خدا گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر ایک کویسچن پیدا ہوگا کہ ایک طرف خدا مرضوں کو بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف گمراہ کر رہا ہے، تو پھر کون ہدایت دے گا؟ کون مرضوں سے نجات دے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے وما یضل بہ الا الفاسقین۔ خدا نیکوں کو گمراہ نہیں کرتا ہے، خدا پرہیزگاروں کے روحانی مرض میں اضافہ نہیں کرتا ہے، بلکہ جو فاسق لوگ ہیں، جیسے کہ شیطان کے بارے میں کہا گیا ففاسقان امر رب ہی، آپ نے پروردگار کے حکم کو توڑ دیا شیطان نے۔ تو جو شخص بھی اللہ سبحانہ وتعالی کہ کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہے، واجب ہو یا حرام ہو، خصوصاً ان دو حکموں میں، تو ایسا شخص جو ہے اس کو خدا پھر ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں توبہ کر لے، ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اپنے اسی فسق و فجور اور گمراہی پہ اڑا رہے، اسی بے دینی کو اپنائے رکھے، تو پھر یقینی بات ہے جب وہ شخص ہدایت ہی نہیں چاہتا، جب وہ شخص تقوی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، جب وہ اپنی گمراہی پہ اڑا رہنا چاہتا ہے، تو پھر ایسے شخص خدا اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اس کی مرض میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ دنیا کی محبت نہیں چھوڑنا چاہتا انسان، خدا اس کو اور دنیا میں پھنسا دیتا ہے، اور دنیا دیتا چلا جاتا ہے تاکہ اور خدا سے غافل ہو جائے، اور اللہ کہ ذکر سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، موت سے غافل ہو جائے۔ ان چیزوں کو درج کرتا ہے خدا، پھر اچانک پکڑ میں لے لیتا ہے، گرفت میں لے لیتا ہے۔ جیسے کہ بعض امتوں پہ عذاب اسی وجہ سے آ گئے، یہ امت رسول پہ، رسول اسلام کی وجہ سے رحمت ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ خدا ان کو عذاب نہیں دیتا ہے میرے حبیب اس وجہ سے کہ آپ ان کے اندر ہیں۔ اب بھی امت رسول پہ اگر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا تو اس کا سبب رسول اسلام کا وجود، ان کی قبر مبارک
اور ان کی زندگی ہے وہ زندگی جو آخرت کی زندگی، اصل زندگی ہے، اس زندگی سے زندہ ہیں رسول۔ ہمارا سلام پہنچتا ہے ان تک، ہمارا درود پہنچتا ہے ان تک۔ لہٰذا اس اعتبار سے کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی انسان کی مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ کون سے انسان جو مرض سے نکلنا نہیں چاہتا؟ اگر ایک ڈاکٹر جتنا بھی علاج کرے، خود وہ شخص سگریٹ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، خود وہ شخص ایسا کام چھوڑنا ہی نہیں چاہتا جس سے اس کی مرض ٹھیک ہو، وہ اپنی مرض میں خود اضافہ کرتا جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتا، تو ڈاکٹر کی میڈیسن فائدہ نہیں دے گی، ڈاکٹر جتنا بھی علاج کرے فائدہ نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔ لہٰذا اس مقام کے اوپر جو شخص جھوٹ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تو کیسے خدا اسے ہدایت دے؟ ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو راستہ بتا دیا ہے، سیدھا راستہ بتا دیا ہے، غلط چیزیں بھی ڈکلیئر کر دی ہیں، اب وہ اطاعت کر کے شکر گزار بندہ بنے یا نافرمان بندہ بنے۔ تو یہاں پہ انسان خود اس کو اختیار دے دیا گیا ہے حقائق بتانے دکھانے کے بعد۔ لہٰذا ایک بندے کو معلوم ہے کہ جھوٹ غلط چیز ہے، پھر وہ جھوٹ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک بندے کو معلوم ہے کہ کسی انسان کے انسلٹ کرنا گناہ ہے، غلط ہے، پھر وہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک بندے کو معلوم ہے سود حرام ہے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، خدا سے جنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ خدا اس کی مرض میں اضافہ ہی کرے گا، خدا اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں شک و شبہ نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، فقط پرہیزگاروں کے لیے، جس کے دل میں تقوی ہے، جو خدا چاہتا ہے، جو خدا کی رضا چاہتا ہے، اس کو ہدایت دے گی، اور جو ایسا نہیں چاہتا اسے یہ کتاب قرآن بھی ہدایت نہیں دے گی۔ اگرچہ ھدی للناس اس کو سب لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پہ بھیجا گیا ہے، لیکن ہدایت لے گا وہی جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ اسی طرح اپنی مرضوں سے چھٹکارا وہی پائے گا جو خدا کو چاہتا ہے، خدا کی رضا کو چاہتا ہے۔ جو خدا کی مرضیاں چاہتا ہی نہیں ہے، جو آخرت کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اپنی روحانی مرضوں کو ٹھیک نہیں کرے گا، نتیجتاً خدا اس کی مرضوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ وہ شخص دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا ہے حکومتوں کے چکروں میں، مال کمانے کے چکروں میں، شہرتوں کے چکروں میں، اسے خدا یاد ہی نہیں ہے، خدا کی اطاعت بھی یاد نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو پھر کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ حج پہ جائے یا زیارات کرے یا کوئی مدرسہ بنوا دے یا کوئی کتاب چھپوا دے یا ہسپتال بنا دے یا کوئی ایجوکیشن کا ادارہ بنا دے جس میں انسانوں کو فائدہ ہو۔ پھر یہ ساری چیزیں اس کی نگاہ سے غائب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسا شخص جو ہے حقیقت میں خدا اس کی مرضوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اصلاح نہیں چاہتا ہے، اس کو اور رزق دیا جا رہا ہے، اس کے کاروبار میں اور جو ہے وسعت آ رہی ہے، وہ اور پھنستا چلا جا رہا ہے، وہ اور بزی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا خدا اس کی مرضوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور اس وجہ سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو فقط اس انداز سے، اس رنگ سے لیں جس رنگ سے خدا چاہتا ہے، جس انداز سے اللہ راضی ہو جائے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔